دیکھو نا، ہم پاکستان کے پہلے شہری بنیں گے تو پھر فیڈرل کے حصہ دار بنیں گے. ہمیں جب تک پاکستان کا شہری ہی نہیں بنایا جائے گا تو کسی بھی آرٹیکل کے اندر ترمیم کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دن کو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا اسٹیٹس چینج نہیں ہو سکتا، رات کو کہتے ہیں ہم صبح بنانے جا رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن پوری گلگت بلتستان کی عوام ہو، پاکستانی عوام ہو، یا ہمارے مقتدر ادارے بھی آج کنفیوژن میں ہیں. صحیح. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے قرارداد ہم پیش کریں اور اختیارات آپ ڈیفائن کریں ہمارے. اور یہ ہماری اسمبلی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی جس دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے قرارداد پاس کی ہے عبوری صوبے کی، اب اس عبوری صوبے کے خد و خال بھی وفاق کو بھجوا دیں کہ بھائی ہمیں اس ٹائپ کا عبوری صوبہ چاہیے. ان اختیارات کے ساتھ اس اسمبلی میں آپ کو اتنی جان، اتنی سخت محسوس ہوتی ہے؟ یہ کر سکے گی اسمبلی؟ اگر نہیں کر سکتی تو اپوزیشن کو تو جان پیدا کرنی چاہیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کا آئینی عبوری صوبہ کے حوالے سے جو پیش رفت جاری ہے. کچھ کنفیوژن ہے، گلگت بلتستان کونسل کے الیکشن بھی شاید ہوں، کچھ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی. میرے ساتھ آج کے مہمان ہیں مولانا سلطان رئیس، سابق چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی. مولانا صاحب بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کے لیے آپ بھی کنفیوز ہیں کہ نہیں؟ ہم کنفیوز ہیں صرف اس عبوری صوبے کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا، آپ کے چینل کا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہماری اسمبلی نے پوری جو ہے نا پاکستانی کیبنٹ کو کنفیوز کر دیا ہے. اچھا. جو ایک ایکٹ یہاں سے پاس ہو کے گیا گلگت بلتستان اسمبلی سے، یہ آپ بیل مجھے مار والی بات ہے. یہ ایکٹ تھا یا ریزولوشن تھا؟ ظاہر ہے ریزولوشنز دیکھو نا وہ جا کے ایکٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے، اب ظاہر ہے اس کو وہاں سے اس کو منظوری ملے گی. ٹھیک ہے، وہ ایک ایکٹ کی صورت میں ریٹرن ہوگا ہمیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن صرف ہم میں نہیں، آج جو ادارے، اب وزارت داخلہ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ فیڈرل منسٹری کو آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، وہ سب کنفیوژن. دن کو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا اسٹیٹس چینج نہیں ہو سکتا، رات کو کہتے ہیں ہم صبح بنانے جا رہے ہیں. تو یہ کنفیوژن پوری گلگت بلتستان کی عوام ہو، پاکستانی عوام ہو، یا ہمارے مقتدر ادارے بھی آج کنفیوژن میں ہیں. صحیح. کہ ہم ان کو اسٹیٹس تو دینے جا رہے ہیں، کیا دیں جس سے جو ہے یہ لوگ بھی خوشحال ہو اور ریاست پاکستان میں مشکلات سے دو چار. صحیح. اسی عبوری صوبے کے حوالے سے یا صوبے کے حوالے سے گلگت بلتستان میں آپ کا عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا موقف رہا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. تو اس دفعہ کیا کوئی مقتدرہ کے ساتھ یا کوئی مختلف انفلوئنشل ہمارے ادارے ہیں وفاق میں، کوئی آپ کی مشاورت آپ کے ساتھ کی گئی ہے؟ دیکھیں، اس کی دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو وہ جو 2016 سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل. 2018 کا آرڈیننس ہوا جس پہ خاقان عباسی صاحب کے خلاف یہاں بڑا ریئیکشن لوگوں میں دیکھنے کو ملا، اور اس سے پہلے ہم اس پہ کام کرتے رہے، حکومت کو، فیڈرل گورنمنٹ کو باور کراتے رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے کچھ دے رہے ہیں تو آپ کم سے کم میری طبیعت کا اندازہ کریں کہ میں کیا چاہتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میری خوشی کس چیز میں ہے وہ آپ کو جاننا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک عام انسان بھی دیکھیں، اگر آپ بازار جاتے ہیں، کوئی موبائل اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھ کے اٹھاتے ہیں، ڈبہ کھولتے ہیں، اس کے اندر جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے پوری ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اتنا بڑا صوبہ دیا جا رہا ہے، اس کے خد و خال واضح نہیں ہے، اس کے کیا اس کے اندر دیے جا رہے اختیارات کیا ہوں گے، اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، نہ ہماری اسمبلی کو پتہ ہے، نہ ہمارے اپوزیشن کو پتہ ہے، نہ ہمارے عوام کو پتہ ہے. تو ہم اس سے پہلے تو یہ جو قرارداد پاس ہوئی صوبائی اسمبلی سے، ہم تو اس سے پہلے یہ کہتے آئے ہیں کہ بھائی ہمارا سب سے پہلے اسٹیٹس متعین ہونا چاہیے. صحیح. واضح ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا اسٹیٹس ہے کیا. متنازع ہیں، ٹھیک، پاکستان کے شہری ہیں، یہ واضح ہونا چاہیے. جب ایک چیز واضح ہوگا تو پھر جا کے دیکھیں، آج وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ عبوری صوبہ بنانے جا رہے ہیں، اب وہ اعلان وفاقی حکومت کا نہیں ہے، وہ اعلان ہمارے یہاں کے وکلاء برادری کا، ہمارے ممبران اسمبلی کا وہ قرارداد ہے. ٹھیک ہے، اس کو بیس بنا کے آج عبوری صوبہ ہمیں دینے جا رہے ہیں. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلے ان کو آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہوگی. آئین کے اندر اس میں سے بھی ایک آرٹیکل 1 کے اندر ایک چیز
دوسرے نمبر پر آرٹیکل 257 کے اندر، 258 کے اندر اور 241 کے اندر۔ اب یہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ان میں سے کس کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں آج جو میں سننے میں آ رہا ہے وہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں جو آرٹیکل ہے 241۔ اچھا، 241 کے اندر یہ امینڈمنٹ کریں گے، اور 241 کیا ہے؟ وہ ہمارے جو صوبوں کی جو نمائندگی فیڈرل میں ہوتی ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ بھائی کس صوبے کی کتنی نمائندگی ہوگی فیڈرل میں، محکموں میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں۔ اب یہ اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اب جب کہ ان کو شاید پتہ نہیں کیا اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ 41 جو آرٹیکل ہے یہ مطلب کام کرتا ہے اس کے اوپر 257 کے اوپر، ٹھیک، یا پھر آرٹیکل 1 کے اوپر۔ دیکھو نا، ہم پاکستان کے پہلے شہری بنیں گے تو پھر فیڈرل کے حصہ دار بنیں گے۔ ہمیں جب تک پاکستان کا شہری ہی نہیں بنایا جائے گا تو کسی بھی آرٹیکل کے اندر ترمیم کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لڈو سی محبت ہو یا کہ کسی چاہت، زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ۔ ہم پہاڑوں کے ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو یا پھر ہو کسی پیارے کی ٹریٹ، نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس۔ آن سے اور شان سے پاکستان کے گلگت بلتستان سے، آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ، آپ کے اپنے نیشنل بیکرز۔ تو آج جو بنیادی جو چیزیں ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہمارا سٹیٹس واضح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عبوری صوبہ ملتا ہے تب بھی واضح ہونا چاہیے، آئینی صوبہ ملتا ہے تب بھی واضح ہونا۔ اس کی کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر آرٹیکل 1 کے اندر ترمیم ہے تو ہم آئینی صوبہ بن گئے۔ 1 ڈیفائن کرتا ہے پاکستان کے ان علاقوں کو جو آئین پاکستان کا پراپر حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آئین آرٹیکل 1 کے اندر ترمیم ہو کے ہم پاکستان کا حصہ بنتے ہیں تو سمجھو کہ ہم آئینی صوبہ بن گئے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں 257 کے اندر امینڈمنٹ کر کے ہمیں جو ہے نا قانون سازی کے اندر شامل کیا جاتا ہے تو یہ بنا 257 وہ ہے جو کشمیر کاس کو بیس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ 258 بھی 258 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہمیں اگر اس کے اندر کا ان دونوں میں سے کسی کے اندر بھی امینڈمنٹ کر کے ہمیں حصہ دار بنایا جائے، متنازع بناتے ہیں، تنازع کشمیر کا حصہ بناتے ہیں، سب سے پہلے ہماری حیثیت واضح ہو پھر اس کے اوپر کام کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب فرض کریں 241 کے بیس کے اوپر اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا اسی طرح کنفیوژن چلی جاتی ہے تو ایز عوامی ایکشن کمیٹی آپ کیا کریں گے، کیا سوچیں؟ دیکھیے ہمارا تو واضح موقف ہے، واضح ہم یہ کہتے ہیں یار گلگت بلتستان متنازع خطہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور یہ وفاق بھی کہتا ہے، حکومت بھی کہتی ہے، آئین پاکستان بھی کہتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہماری متنازع حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے، ٹھیک ہے، کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا جائے۔ اگرچہ اس کے اندر ہمیں اگر وزیر اعلیٰ سوٹ کرتا ہے تو ہم وہ لے لیں، ہمیں وزیر اعظم سوٹ کرتا ہے تو ہم اس پہ رکھیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی سیٹ اپ دیا جاتا ہے تو یقیناً عوامی ایکشن کمیٹی خاموش نہیں بیٹھے گی، باقاعدہ ہماری ایک سیاسی کمیٹی بنی ہے، اس پہ بھی ہماری مشاورت جاری ہے، ہماری ڈرافٹنگ بہت پہلے سے بن چکی ہے۔ آپ کی 2-3 میٹنگز بھی اس کے اوپر ہوئی، میٹنگز بھی ہو چکی، اس کے اوپر فیصلہ طے پایا آپ لوگوں کا؟ بالکل ایسا ہی نہیں، ہماری پروٹیسٹ کے حوالے سے ہماری میٹنگ اداروں کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم منہ اٹھا کے نکل آتے ہیں، ہمیں بلایا گیا، ہم سے سنا گیا، ہم نے دلائل دی، ٹھیک ہے، مان گئے آپ کے دلائل؟ مان گئے، تو پھر نہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں یار آپ مجھ پہ احسان کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب گلگت بلتستان کو اگر آئینی صوبہ بنایا جاتا ہے، اب اس صوبے کے جو فوائد ہیں وہ تو ہر بندہ گنواتا ہے،
اب جو نقصانات ہے اس پہ بھی تو کوئی بحث کرنے والا ہوگا نا. ہم نے نقصانات پہ بحث کی, ہم نے ان کو یہ کہ یار سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں انہوں نے پھر فاٹک کی مثالیں دی, ہم نے کہا فاٹک کے ساتھ آپ نے کیا کیا. صحیح. میں آپ کی قطع کلامی معاف, جب آپ کی مشاورت ہوئی, آپ سے پوچھا گیا, آپ کی بات ہوئی, تو ٹیکس کا کہیں ذکر آیا کہ ٹیکس میں چھوٹ ہوگی یا کیا ہے؟ یہ دیکھو, یہ تو ایک کوئی بحث والی بات نہیں ہے. جب صوبہ بنے گا تو 2 4 سال 5 سال 10 سال آپ کو چھوٹ دی جائے گی, وہ لولی پاپ کے طور پہ آپ کو دیا جائے گا. اب یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 10 سال میں جو ہے نا گلگت پیرس بن جائے گا, جی بھی لندن بن جائے گا, جو ہے نا یہاں ٹیکس کی پاکستان لندن بن گیا تب بنے گا. ہاں یہی ہم کہہ رہے ہیں. دیکھو فاٹا کی مثال ہمارے سامنے, فاٹا کو انہوں نے آئین پاکستان کا حصہ بنایا, کیبیکے کا حصہ بنایا, وہاں کچھ سالوں کے لیے ٹیکسز میں چھوٹ دے دی. اب مجھے بتائیں کیا فاٹا کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ وہی فاٹا ہے. اب جب ٹیکس بھی لگیں گے وہاں پہ, دیگر معاملات بھی, قانون سازی بھی وہاں پر لاگو ہوگی, تو وہ تو رول جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ پھر اسٹریٹ پاور کا اپنا مظاہرہ کریں گے یا کوئی کرسپونڈنس کریں گے؟ نہیں, ظاہر عوامی لوگ ہیں تو عوام میں جائیں گے. ہم نے ابھی جو کمیٹی بنائی ہے, ہم نے 2 ٹاسک دیے ان کو. ایک تو ہم نے ان کو یہ دیا ہے کہ یہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے, قومی سطح پہ ہے اور فیڈرل سطح پہ ہے, جو ہمارے تھنک ٹینکس یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی میں کہیں بھی ہیں, ہم ان کی مشاورت سے ایک ایسا جاندار ڈرافٹ تیار کریں. بلکہ ڈرافٹ ہمارا بن چکا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ڈرافٹنگ ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس کو ہم پبلک کریں گے. ٹھیک. اس کو ہم پبلک کرنے کے بعد ہم بین الاضلاعی رابطے کریں گے. ان رابطوں کے بعد ہم لوگوں کو نکالیں گے روڈوں پہ. چونکہ عوامی لوگ ہیں تو ہم عوام کے ذریعے ہی اپنی رد عمل کوئی ٹائم لائن ہے کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ مطلب یہ کب تک آپ اس طرح کریں گے؟ کیونکہ وفاق کی طرف سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کچھ ٹائم لگے گا, شاید 1 2 سال اس کو ہو سکتا ہے. تو آپ کا کیا جب آپ دیکھیں گے کہ موقع مناسب آئے گا, جب پیش رفت آپ کو لگے گا کہ نہیں کچھ کنکریٹ ہونے جا رہا ہے, تب آپ رجسٹ کریں گے یا جس طرح آپ نہیں, ہم نے جو ڈیمانڈ دیا ہے جو ہے نا متعلقہ اداروں کو, ہم نے ان کو یہ کہا یار دیکھیں, جس قرارداد کے بیس پہ آپ ہمیں عبوری صوبہ دینے جا رہے ہیں, جس اسمبلی کے قرارداد کے بیس پہ, آپ اس کا یہ اختیار بھی اسمبلی کو دے دیں. وہ اسمبلی اپنے اختیارات ڈیفائن کرے. وہ اسمبلی آپ کو کہیں کہ بھائی ہمیں اس سٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ اختیارات چاہیے, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ دیں گے, جو نہیں کرتا ہے وہ آپ کبھی نہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے قرارداد ہم پیش کریں اور اختیارات آپ ڈیفائن کریں ہمارے. اور یہ ہماری اسمبلی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی جس مطلب دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے قرارداد پاس کی ہے عبوری صوبے کی, اب اس عبوری صوبے کے خد و خال بھی وفاق کو بھجوا دیں کہ بھائی ہمیں اس ٹائپ کا عبوری صوبہ چاہیے. ان اختیارات کے ساتھ اس اسمبلی میں آپ کو اتنی جان اتنی سخت محسوس ہوتی ہے, یہ کر سکے گی اسمبلی؟ اگر نہیں کر سکتی تو اپوزیشن کو تو جان پیدا کرنی چاہیے. صحیح ہے. اگر اپوزیشن یہ کام بھی نہیں کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح ہو گئی اسمبلی اور اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے, حکومت اور اپوزیشن میں. صحیح. ٹرو. تھوڑا سا ٹائم محدود ہے, میں چاہتا ہوں چونکہ نگر میں بائی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں, تو اور گنڈاپور صاحب بھی گلگت تشریف لے کے آئے ہیں جیسے ماضی میں لے کے آئے تھے الیکشن میں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ نگر الیکشن کا کس طرف آپ کو لگتا ہے؟ گنڈاپور صاحب پی ٹی آئی کے جو ہے نا یکا ہیں, جہاں جاتے ہیں لیڈ مارتے ہیں, تو ادھر بھی وہی ہوگا. میں تو کشمیر الیکشن کو قریب سے دیکھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے تو اس سے پہلے گلگت بلتستان الیکشن بھی تو آپ نے قریب سے وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن نگر کا تو ساری چیزیں آپ ظاہری باطنی سارے اسباب دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو جو کیمپینز کی حد تک جو لوگوں کا ایک خیال تھا, بعض لوگوں کا کہ اچھی لیڈ ہے, چونکہ وہاں پہ پہلے سیٹ بھی پیپلز پارٹی کی تھی, اس دفعہ کچھ زیادہ آپ کے حساب سے نہیں, وہ ممکن اس لیے بھی نہیں ہے کہ دیکھیں اب لوگوں کی ضروریات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. وہ ضروریات اپوزیشن میں حل نہیں ہو سکتی. ان کے لیے یقیناً حکومت درکار ہے, حکومتی بندے کو کبھی وہ مسرت نہیں کرے. اگر بیشتر صاحب کی جو ذائچہ سازی انہوں نے کی تھی, مجھے لگتا ہے فٹ بیٹھتی, آپ کو بھی لگتا ہے؟ بالکل ایسے. بہت شکریہ مولانا سلطان رئیس صاحب, آپ پروگرام آئے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.